الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اے نبی آپ اعلان کر دیں لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں. وہ اللہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تو اللہ پر، اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو اللہ پر اس کے تمام کلاموں پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور اس کی پیروی اختیار کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال الله تعالى في الكلام المجيد في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، تاریک وادیوں کو اجالا حضور نے.
دیوار گر رہی تھی مساوات عدل کی، دیوار گر رہی تھی مساوات عدل کی، حسن عمل سے اس کو سنبھالا حضور نے۔ انسان خود پرست جہالت پسند کو، انسان خود پرست جہالت پسند کو، روحانیت کے سانچے میں ڈھالا حضور نے۔ ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، ایوان کفر و شرک کی بنیاد ہل گئی، فرت جلال میں جو کہا لا حضور نے۔ جو دل میں بس رہا تھا بعنوان احترام، جو دل میں بس رہا تھا بعنوان احترام، اس چور کو بھی دل سے نکالا حضور نے۔ بے رنگیوں کو رنگ محبت عطا کیا، بے رنگیوں کو رنگ محبت عطا کیا، بے کیفیوں کو کیف میں ڈھالا حضور نے۔ وحدانیت کا پرچم نوری کیا بلند، وحدانیت کا پرچم نوری کیا بلند، دے کر بتوں کو دیس نکالا حضور نے۔ دنیا کو گمراہی سے نکالا حضور نے، تاریک وادیوں کو اجالا حضور نے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اسلامی تقویم کا تیسرا مہینہ یعنی ربیع الاول جب شروع ہوتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان اپنے ذوق کے مطابق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ کہیں درست ہوتی ہے، کہیں نادرست، لیکن اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ خالق کائنات جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سر مبارک پر تاج رسالت رکھ کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ان کا اعلان کیا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتے ہیں وہ بھی درست ہے، آپ کی مدح و منقبت میں نعتیں پیش کی جاتی ہیں، مدحیہ کلام پڑھا جاتا ہے، وہ بھی درست ہے، لیکن کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظم و نثر میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرنا یا آپ کی محبت میں لمبے چوڑے جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، کیا ان سب چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے مسلمان پر وہ اس مسلمان سے ادا ہو جاتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہی کچھ سبق پڑھایا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت صحابہ کرام نے یہی کچھ سیکھا تھا جو آج کا مسلمان کر رہا ہے، خصوصاً پاکستان میں؟ کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی چشم فلک نے کوئی ایسا منظر دیکھا ہے محبت کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کیا دنیا والوں کے سامنے بدر کا وہ معرکہ مخفی ہے جس میں بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور باپ بیٹے کے مقابلے میں، بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور بھانجا اپنے ماموں کے خلاف اور نواسا اپنے نانا کے خلاف؟ یہ منظر چشم فلک نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اور شاید قیامت تک نہ دیکھے۔ اس معرکے میں سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کے بڑے فرزند عبد الرحمن تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ بعد میں پروردگار عالم نے ان کو ہدایت سے نواز دیا، تو ایک محفل میں جب بدر کا معرکہ اس کا ذکر چھڑ گیا تو کہنے لگے ابا جان کئی بار آپ میرے نشانے پر آئے لیکن فطری محبت نے جوش مارا، میں نے اپنا نشانہ وار روک لیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے بیٹا قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میری نظر آپ پر پڑی نہیں، میں کسی صورت میں اپنا نشانہ نہ روکتا۔ مشرکین مکہ میں سے ایک بہت بڑا مشرک عتبہ، جو بڑا پہلوان بھی تھا، شاہ سوار بھی تھا، سب کچھ تھا، وہ جب باہر نکلا تو اس نے کہا حال میں مبارزن، کوئی ہے محمد کے ساتھ ہی مجھ سے میرے مقابلے میں آنے والا؟ خدا کی شان دیکھی کہ انہی کا نواسا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ میدان میں آ گئے اور بالآخر قتل کر کے چھوڑا۔ اسی معرکہ میں ایک طرف کفر کے زمانے میں حضرت عباس ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے، مقابلے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے حقیقی بھائی کھڑے ہو گئے۔ اسی معرکہ میں ابو طالب کے دو بیٹے عقیل اور طالب، ان کے مقابلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ آگے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہوگی، لیکن اس کا استحضار اور اس کی یقین دہانی یا اس کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دھرتی پر آسمان کی کھال کے نیچے ایسے انسان کسی نے نہیں دیکھے جو خدا اس کے رسول کی محبت کے اندر اپنے نسبی رشتوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سب کچھ ہوا، یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ پاکیزہ جماعت تھی، جن کو مسلمان صحابہ کرام سے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ان کے سامنے بھی آتا تھا۔
2.25 سال سیدنا فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے. دو مرتبہ تو کم از کم ان کا سامنے بھی آیا. 10 سال خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 مرتبہ ان کے سامنے میں بھی آیا. 12 سال سیدنا عثمان ذی النورین خلیفہ رہے. 12 مرتبہ ان کے سامنے بھی آیا. 4.5 سال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر رہے. ان کے سامنے میں یہ ایام آتے رہے. 19.5 سال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین رہے بلا شرکت غیرے. 19 مرتبہ ان کا سمجھ میں آیا. یہ میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں. کیا دنیا کی کوئی کتاب بتا سکتی ہے کہ انہوں نے وہی کچھ کیا جو آج کا مسلمان کر رہا ہے نبی کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے دوستوں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوتی، لیکن سوچ کا زاویہ غلط ہے. جو تعلیم پیغمبر کی تھی اس کے مطابق نبی کے ساتھ محبت اور عقیدت کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. خود ساختہ سوچ کے مطابق حضور کے ساتھ محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کیا جا رہا. میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں کہلا سکتا، نہ مومن ہو سکتا ہے جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے نظام کے تابع نہ ہو جائیں. حضور نے ایسے شخص کے ایمان کا انکار کیا ہے. سورہ آل عمران کی ایک آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلو، میری پیروی اختیار کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی تھی اور 10 سالہ مدنی زندگی. اس 23 برس کے اندر کیا ربیع الاول کا مہینہ نہیں آتا تھا؟ کوئی انسان بتا سکتا ہے یہ حدیث کسی کتاب کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص سبق پڑھایا ہو کہ میرے ساتھ عقیدت محبت کا مظاہرہ کرتے ہو کہ یہ کرنا اور یہ کرنا اور یہ کرنا جو آج کا مسلمان کر رہا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں بتا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کچھ فرمایا جو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے. قل یا ایھا الناس، میرے لاڈلے پیغمبر اعلان کر دیں دنیا بھر کے لوگوں، ایھا الناس پوری دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں. سب سے پہلے اپنا منصب بیان فرمایا، میں کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں. کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کا راج ہے آسمان اور زمین میں، اسی کا اختیار چلتا ہے، کسی کا اختیار نہیں. اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. میرا مشن کیا ہے جس کام کے لیے میں بھیجا گیا ہوں؟ وہ یہ مشن ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. یہ قرآن ہے، کوئی روایت نہیں پیش کر رہا کہ کہہ سکے کہ یہ روایت ضعیف ہو سکتی ہے. قرآن کی کوئی آیت ضعیف نہیں ہے، کوئی شوشہ بھی کمزور نہیں ہے. یہ ازل سے ابد تک ایسا ہی ہے. بدلنے والوں نے بہت کوشش کی ہوگی، یا ہو سکتا ہے آئندہ بھی کریں،
لیکن اس کی حفاظت کی گارنٹی خود پروردگار عالم نے لی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں۔ آسمانی جتنی کتابیں بھی تھیں، تورات، زبور، انجیل، کسی کی حفاظت کی گارنٹی ہمارے سامنے نہیں۔ قرآن کریم نہیں بتاتا، بلکہ قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ماننے والوں نے، ان کتابوں کے ماننے والوں نے اس میں گڑبڑ کی، اس کے مضامین کو بدلا۔ لیکن قرآن کا فیصلہ، چونکہ منشا الہی یہ تھا کہ اس کتاب کو آخری کتاب بنانا ہے قیامت تک کے لیے، کیوں قیامت تک بھی ان جس نبی پر نازل وہ ان کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہوگی۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، نہیں آنے والا۔ آپ نے پہلے نشاندہی کر دی تھی کہ میرے بعد اگر نبوت کا کوئی دعوے دار ہوگا وہ کذاب ہے، دجال ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں نقل کر رہا ہوں۔ یکون بعدی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، میرے بعد 30 ایسے کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے۔ دجال کہتے ہیں بہت بڑا مکار اور فریبی، جو کچھ کہے گا وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، دھوکہ باز ہے۔ وہ دعویٰ کرے گا میں خدا کا نبی ہوں، تو آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں سب سے آخری نبی ہوں، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والوں، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضور خاتم النبیین، قیامت تک انہی کا نبوت کا سلسلہ چلے گا، ان پر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ تو خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی گارنٹی خود لے لی۔ مولویوں پیروں کے حکمرانوں کے حوالے کی ہوتی تو پتہ نہیں قرآن کا کوئی اصل شکل ملتی بھی کہ نہ ملتی۔ کتابوں میں آتا ہے خلیفہ ہارون الرشید، عباسی خلفاء میں سے بڑے عظیم خلیفہ گزرے ہیں، نیک نام انسان ہیں۔ ان کے سامنے میں ایک یہودی آتا تھا جو پڑھا لکھا تھا۔ خلیفہ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اور یاد رکھیں کہ حکمران جو بھی مسلمان ہوگا اس کی ڈیوٹی میں بات شامل ہے کہ وہ دنیا کفر کو اسلام کی دعوت دے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ ذرا سب ہلائیں گے، توجہ کریں گے تو مجھے بات سمجھانے میں آسانی رہے گی، اور میں سمجھوں کہ میری بات ضائع نہیں گئی۔ تھوڑا سا آپ کے ذہن کو میں متوجہ کرتا ہوں۔ سن 6 ہجری کے اینڈ پر اور 7 ہجری کے ابتدا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ پتہ ہے نا آپ کو؟ یقیناً پڑھا ہوگا آپ نے، خدا مزید توفیق دے کہ اپنے نبی کے ساتھ اتنا تعلق ہو کہ آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات بن جائے۔ بعض خطوط کا ذکر کتابوں میں آتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری کے آغاز کے اندر ہی ایک لمبا خط جو اس کا تذکرہ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا قیصر روم کے نام۔ روم کا جو حکمران تھا وہ قیصر کہلاتا تھا، نام کچھ اور ہوگا لیکن یہ لقب ہوتا تھا اس زمانے میں۔ جس طرح ایران کے حکمران کسرا ان کا لقب تھا، نام الگ الگ تھے، اگلا مرتا تھا دوسرا تھا وہ بھی کسرا کہلاتا تھا۔ رومی، یہ ایرانی جو تھے یہ مجوسی تھے، آگ پر پوجنے والے، اور رومی عیسائی تھے، تو ان کا لقب قیصر ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرانی بدبخت کو خط لکھا، اس نے پھاڑ کر پھینک دیا، غصے سے حقارت کے ساتھ پھاڑ کر پھینک دیا، اور کہنے لگا یہ کون ہوتا ہے مجھے اپنی اتباع کی دعوت دینے والا؟ اس بدبخت کو پتہ نہیں تھا کہ خدا کے پیغمبر ہیں۔ تو حضور کو اللہ نے اطلاع دے دی کہ کسرا نے آپ کا خط پھاڑ دیا۔ نبی کریم نے فرمایا میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی حکومت کے پرزے اڑا دیے اس نے۔
اور فرمایا ہلاک کسریٰ ولا کسریٰ بعدہ، کسریٰ ہلاک ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی اور کسریٰ نہیں آئے گا. تھوڑی عرصے کے بعد تاخت و تاراج ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا. اس ایرانی بدبخت کے مقابلے میں رومی جو قیصر تھا، اس کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ، آپ کا والا نامہ، توجہ سے بات کو سنیں، میں کہانیاں نہیں سناتے در در کی، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر رہ کر بات کروں گا. پہلے میں ہارون رشید کا جو بات چھیڑی ہو رہے نا، جب ذکر کرتا ہوں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس والا نامہ خط کا تذکرہ کرتا ہوں. ہارون الرشید نے اس کو اسلام کی دعوت دی. کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ مجھے جو خدا بند قدوس یہ منصب دیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے اندر دعوت اسلام کا منصب ہے. صرف حکومت کا نشہ ہی نہیں لینے، اسلام کی دعوت بھی دینی ہے. جب سے خلافت کا نظام ختم ہوا، یہی کچھ ہوا جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں انسانی کے کسی معیار پر بھی نہیں تولا جا سکتا. خلافت کی برکات ختم ہوئی تو سب کچھ برباد ہو گیا. ہارون الرشید رحم اللہ نے پوری کوشش کی، ہر دلیل کے ساتھ اس کو قائل کرنے کی کوشش کی. وہ بڑا پڑھا لکھا تھا یہودی، اپنے موقف میں متزلزل سا ہو گیا، جسے کہ ڈامن ڈول. پوری طرح فوراً اس نے مانا نہیں، لیکن کہنے لگا مجھے کچھ مہلت چاہیے. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. درمیان میں 2-3 مہینے گزرے ہوں گے، عمرے کا سیزن تھا. حضرت ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمرے پر گئے، خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں. اچانک دیکھا تو وہی آدمی، وہ بھی طواف کر رہا ہے. خلیفہ دیکھ کر حیران بھی ہوئے، خوشی کی انتہا بھی نہ رہی، لیکن یہ پوچھنے لگے کہ بھائی میں نے جو دعوت دی تھی اس کے مقابلے میں کس نے زیادہ خوبصورت دعوت آپ دی جس کی وجہ سے آپ ایمان لے آئے؟ کہنے لگے میرے آقا کسی نے دعوت نہیں دی، خوبصورت دعوت تو وہی تھی جو آپ نے دی ہے. میں نے وہاں سے ہٹ کر قرآن کریم کے اندر غور کیا اور تجسس کیا کہ کسی دور کے اندر کیا اس کے اندر کوئی رد و بدل ہوا ہے. تو میں نے پوری کوشش کر لی، مجھے یہ نتیجہ نکلا کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا. میں یہودی تھا، میں نے اپنی کتابیں میں دیکھی، پہلے کچھ تھا، پھر کچھ ہوا، پھر کچھ ہوا. دوسری کتابیں میں دیکھی، لیکن قرآن کریم پہلے دن سے جیسا ہے اب بھی ایسا ہے. بس اس چیز نے مجھے اس بات پر عمل کیا کہ اسلام سچا دین ہے. تو بادشاہ اسلام، حکمران اسلام جو بھی ہوگا، بشرطے کہ مسلمان ہے، مسلمان ہو، اس کی ڈیوٹی میں ہے کہ وہ دنیا کفر کو اسلام کی دعوت دے، اپنی ذمہ داری پوری کرے جتنی اللہ نے اس کو صلاحیت بخشی ہے. ہمارے ہاں تو اس قسم کے حکمران ہیں جو کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اتنا بڑا المیہ ہے یہ میرے دوستو، میرے لیے اور آپ کے لیے اور ساری امت کے لیے. آپ کا وزیر اعظم کلمہ صحیح پڑھ لیتا ہے؟ اس نے حلف برداری کے وقت خاتم النبیین کا لفظ صحیح بولا ہے؟ کیا یہ شرمناک بات نہیں؟ یا اس کو شرمندگی ہے اس بات پر کہ اس کی جماعت نے کبھی شرمندگی محسوس کی؟ ان سے کیا توقع رکھیں گے یہ اسلام کی دعوت دیں گے، قرآن کی سچائیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے؟ آپ نے سنا ہوگا، میں نے سنا، میں غور سے سنتا ہوں جب بھی یہ کوئی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ ہے. کلمہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بیچاروں کو کیا پتا انہوں نے دین کب سیکھا جا کر شیخ کے گھر میں. اللہ اکبر. پہلے کالج کے چکر میں اگلی بات
آپ خود ساتھ ملا لیں. جب قیصر روم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نامہ، یہ لفظ خط میں نہیں بول رہا، اس کے لیے حوالہ نامہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا. پرانے لوگ مقدس شخصیتوں کے خطوط کے بارے میں حوالہ نامہ لکھتے تھے. خط تو میں لکھتا ہوں، آپ لکھتے ہیں. جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا تھا اس کو حوالہ نامہ کہا جاتا ہے. جب قیصر کے پاس پہنچا، وہ پڑھا لکھا انسان تھا، جاہل نہیں تھا، عیسائی تھا، لیکن عیسائی قوم نے بھی ہر الو کے پٹھے کو اپنے سربراہ نہیں بنایا ہوتا، وہ بھی کسی معیار کے کوالٹی کے لوگ ہوتے تھے کافر ہونے کے باوجود. اس نے فوری طور پر اپنی کابینہ کا اجلاس بلا لیا. جتنے وزیر مشیر تھے، جتنے پادری تھے، اس موقع پر اس نے ایک بات کہی کہ جس طرف سے یہ خط آیا، یعنی حجاز مقدس مکہ معظمہ سے، اس طرف کا کوئی تجارتی قافلہ یہاں آیا ہے. تجسس کرنے پر پتہ چلا کہ ہاں یہ قافلہ آیا ہے تجارت کرنے والا. اس قافلے میں کافی آدمی تھے، لیکن اس میں سے سرکردہ شخصیت حضرت ابو سفیان تھے، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے. حضرت ابو سفیان، قیصر نے ان کو بلایا، کچھ سوالات کیے کہ جو شخص جس کا نام محمد ہے آپ کے علاقے میں، آپ اس کو جانتے ہیں؟ جی جانتے ہیں. کس قبیلے کے ساتھ؟ کہ ہمارے ہاں ایک معزز قبیلہ ہے، اس کا فرد ہے، بنو ہاشم میں سے ہیں. کس کوالٹی کا آدمی؟ کہنے لگے کوالٹی کے اعتبار سے اس کا جوڑ کوئی بھی نہیں. یہ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. ہم اگرچہ ایمان نہیں لائے، لیکن اس جیسا شریف انسان ہماری پوری برادری کے اندر، پورے خطے کے اندر موجود نہیں. کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ کہنے لگے نہیں. لیکن ایک بات یہ میں آپ کی توجہ اس سے مبذول کراتا ہوں کہ ابو سفیان اس وقت شرک کی حالت میں تھے. وہ چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بھی بول سکتے تھے. اس زمانے کا ماحول ایسا تھا کہ مشرک اور کافر بھی جھوٹ بولنے کو اپنے لیے توہین سمجھتے تھے کہ یہ انسانی شرافت کے معیار سے نیچے گرا دیتا ہے انسان کو. آج جس دھڑلے کے ساتھ ہم جھوٹ بولتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے تھے کافر ہونے کے باوجود کہ جھوٹ نہیں بولنا. کہنے لگے آپ اس کی بات دعوت کو مانتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں مانتے. ان پر کوئی لوگ ایمان لائے ہیں؟ کہاں لائے ہیں ایمان. ایمان لا کر کوئی شخص ان کی دعوت سے برگشتہ ہوتا ہے؟ کہنے لگا ابھی تک تو ایسی کوئی مثال بھی نہیں. ان کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے، گھٹتی ہے؟ کہنے لگے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. ان کے خاندان کے اندر پہلے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ بادشاہ جب گزرا ہو تو پھر اولاد میں کوئی شخص جو ہے اس بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بادشاہ کوئی نہیں گزرا. ابو سفیان سے پوچھا گیا کہ کبھی آپ کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا؟ کہنے لگے ہاں ہوتا ہے. کون کامیاب ہوتا ہے؟ کہنے لگے کبھی وہ کبھی ہم. یہ دعوت نامہ میں نے بتایا نا کہ سن 6 ہجری میں، 6 ہجری تک کئی مارکے ہو چکے تھے. ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 2 میں غزوہ بدر ہوا، 3 میں غزوہ احد ہوا، 5 میں غزوہ احزاب ہوا. تو کبھی ہم جیتتے ہیں، کبھی وہ جیتتے ہیں. کچھ اور سوال کی بات لمبی نہیں کرنا چاہتا میں. بالآخر قیصر روم نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے. یہ دعوت دینے والا، ہمیں ایمان کی دعوت دینے والا سچا انسان ہے. اپنے ارکان دولت سے پوچھا،
کابینہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ بدبخت تو ہر زمانے بدبخت ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں مانیں گے، اگر آپ مانیں گے تو ہم آپ کو اقتدار سے ہٹا دیں گے. تو قیصر نے کہا میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا، میں نہیں مانتا، میں کب مانتا ہوں، میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تمہاری سوچ کیا ہے. امام بخاری اس روایت کو، اس ساری قصے کو نقل کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قیصر روم جان چکا تھا، روم کا بادشاہ جان چکا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں، لیکن اپنے اقتدار کے جانے کے خطرے سے مانا نہیں، ایمان نہیں لایا. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایمان جاننے اور پہچاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ہے. اس روایت سے مجھے اور آپ کو بھی یہ فائدہ مل رہا ہے کہ جاننے اور پہچاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ہے. کیسے روم جان چکا تھا، پہچان چکا تھا کہ خدا کے سچے نبی ہیں، لیکن وہ دل سے اقرار نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، چنانچہ وہ کافر رہا، کفر پر مرا. کہنے کا مقصد یہ کہ مسلمان جو حکمران ہوتا ہے وہ اسلام کا داعی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف حکمرانی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری طرح کے جو خدام ہوتے ہیں دین کے ان کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری حکمران کی ہوتی ہے. مسلمانوں پر جو مسلط کیا گیا یا مسلط ہوا جو حکمران ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے خدا کے دین کی دعوت دے. ماضی قریب کے اندر آپ کے اس ملک کے اندر کوئی ایسا شخص گزرا ہے جس نے خدا کے دین کی دعوت دی ہو؟ یہ کتنا بڑا المیہ ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ سبھی کچھ ہوتے ہیں لیکن خدا کے دین سے آگاہ نہیں ہوتے. ان سب میں زیادہ شریف انسان اور 5 وقتہ نمازی اور تہجد گزار جنرل ضیاء الحق مرحوم تھے، لیکن کلمہ وہ بھی صحیح نہیں پڑھتے تھے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم کے جملہ صحیح نہیں بولتے تھے، اس لیے کہ جہاں ان کی زندگی گزری وہاں اس دین کا کیا تعلق. یہ تو خدا کا خصوصی انعام تھا. کسی شریف النفس ماں کے بیٹے تھے، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ان کو دین کے داعیہ ان کے دل میں پیدا کر دیا. جس زمانے میں جنرل ضیاء الحق مرحوم حکمران تھے، ہماری اس مسجد کے اندر ایک شخص نماز کے لیے آیا کرتا تھا. اس نماز میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ایک بچہ ہمارے قاری صاحب کے پاس قرآن کریم پڑھتا تھا. کہاں کا تھا مجھے معلوم نہیں، لیکن سخت قسم کا جنرل ضیاء الحق کا مخالف تھا. میں نے کیوں مخالفت کرتا؟ کہتا ہے میرا تعلق پیپل پارٹی کے ساتھ ہے. ظاہر ہے پیپل پارٹی نے مخالفت ہی کرنی، لیکن خود کہتا ہے میں حیران ہوں یہ آدمی انسان ہے کہ یہ صراط کو سوتا نہیں. ہماری ڈیوٹی اس پر لگی ہوتی ہے. میں اس طبقے کے ساتھ در رکھتا ہوں جو صدر کے ساتھ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. یہ ساری رات جاگتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں. کسی وقت علی حجویری کے مقبرے پر چلے جاتے ہیں، کبھی کسی دوسری جگہ پر. ہم لوگوں کی نیند بھی خراب ہوتی ہے ان کی وجہ سے. نیک انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک انسان تھے. میں 1-2 باتیں ان کی آپ کو سناؤں تو آپ حیران رہیں گے، شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگی. سنائی دیتا ہوں، تجسس ہوگا آپ کو. مراکش کے کچھ علماء پاکستان آئے، کراچی پہنچے. اپنے سفارت خانے کے ذریعے سے انہوں نے رابطہ کیا صدر مملکت سے کہ ہم رسول اللہ کا ایک پیغام آپ کا نام لائے ہیں. وہ اپنی کابینہ کے میٹنگ میں تھے، تو جب پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پر دوسرے کمرے میں جا کر بات سنی کہ رسول اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. فوری طور پر انہوں نے مجلس برخاست کی اور جہاز پکڑا اور کراچی پہنچے.
انہوں نے پیغام یہ سنا، وہ اچھے اللہ کے نیک بندے تھے، خدا کی ان پر رحمت نازل ہوں، زندہ اگر ہیں تو لمبی زندگی دے، فوت ہو گئے تو خدا ان کے درجات بلند کرے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے آپ کا نام کہ مجھے کچھ کتے تنگ کر رہے ہیں، آپ اس کا دفاع کریں۔ حیران ہوئے، یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انہوں نے فوری طور پر حکومت سعودیہ سے، اس وقت شاہ فہد تھے مرحوم، ان کو بھی پیغام آ سکتا تھا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ یہ فوراً پہنچا سعودی عرب اپنے کچھ کمانڈو لے کر، وہاں جا کر حکومت سے بات کی کہ ایسی صورتحال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اضطراب اور پریشانی کا اظہار کیا ہے یہ بات غلط نہیں، معمولی نہیں۔ خیر قصہ مثلا لمبی باتیں ہوئی ہوں گی، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اس میں جو نشاندہی کی گئی تھی جس ہوٹل کی، وہ ایک عورت کا ہوٹل تھا مدینہ طیبہ میں، اور وہ شیعہ عورت تھی، اسی میں ایرانی آ کر ٹھہرتے تھے، بظاہر بڑا پرسکون ماحول تھا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ کا پیغام غلط نہیں ہو سکتا، چنانچہ طے شدہ پروگرام تک اس کا محاصرہ کر لیا ہوٹل کا، اور جتنے لوگ بھی وہاں گئے ہوئے تھے ان کو کہا کہ آپ نکل جائیں، مسجد نبوی چلے جائیں جہاں جاتے ہیں۔ محاصرہ کرنے کے بعد پھر تلاشی لی گئی، لیکن بالکل پرفضا سکون ہے۔ آخر جو گراؤنڈ فلور پر ایک بہت بڑا قالین تھا ہال کے اندر، ایرانی قالین، اس کو جب اٹھایا گیا تو نیچے تختے۔ اس بات کو مولانا منظور چنوٹی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے، غالباً تکویر رسالے کے اندر یہ بات چھپی تھی اس زمانے میں، لیکن زیادہ پھیلایا نہیں گیا اس کو، مسئلے آپ سمجھتے ہیں۔ جب وہ تختے وہاں سے کھولے گئے تو نیچے سے سرنگ تھی، اندر لائٹنگ ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، کافی دور تک وہ سرنگ کھودی گئی ہے۔ سرنگ کھودنے کا مقصد کیا تھا؟ سیدہ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مبارک کو وہاں سے نکالنا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے ہمدرد کون ہیں اور بدخواہ کون ہیں۔ چنانچہ ان کے کمانڈو جب نیچے گئے تو وہ تو مسلح لوگ تھے اندر، تربیت یافتہ، انہوں نے فائرنگ کی، یہ شہید ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوسری تکنیک استعمال کی، بے ہوش کرنے والی گیس چھوڑی اندر، وہ بدبخت جب بے ہوش ہوئے تو پھر جا کر ان کو پکڑا گیا، کہاں پہنچایا؟ وہیں پہنچایا جہاں پہنچانا چاہتے تھے، اور وہ سارا منصوبہ مٹی مل کر رہ گیا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم کو آپ اچھا سمجھیں برا سمجھیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں کسی سیاسی پارٹی کا آدمی نہیں، لیکن ان کی قسمت میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے لیے آیا۔ وہ نیک انسان تھے۔ میں نے یہاں ایک ہوٹل کے اندر پاکستان طبی کونسل میں ایک پروگرام تھا، میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اس طرح بیٹھا تھا جس طرح میں بیٹھا ہوں، ساتھ وہ بیٹھے تھے۔ مجھے بلایا گیا تھا کہ آپ نے قرآن کریم تلاوت کرنی ہے، اس کا ترجمہ سنانا ہے۔ بڑا غور سے دیکھا میں نے، بہت سادہ انسان۔ ایک اہم بات میں آپ کو سنا کر دوسری طرف چلتا ہوں۔ پروگرام جب ختم ہوا، مغرب کی نماز سے ذرا پہلے، تو چائے کا پروگرام، اس وقت پنجاب کا گورنر جنرل جیلانی مرحوم بھی تھے، وہیں موجود تھے۔ تو چائے کا پروگرام ہوا، ظاہر ہے کہ جو بڑے لوگوں کے پروگرام ہوتے کرسیاں نہیں رکھی جاتی، سب کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا کہ میں کھڑے ہو کر کھاؤں گا تو میں لوگوں کے سامنے کیا بات کروں کہ کھڑے ہو کر نہ کھایا کرو، دیکھنے والے تو مجھے یہاں بھی دیکھ لیں گے، تو نے فلاں جگہ میں یہ کام کیا تھا۔
دوسری صورت یہ تھی کہ میں اگر اس کے پروٹوکول کو توڑتا ہوں یہاں بیٹھتا ہوں تو گرفتاری کا خطرہ ہے. میں نے یہ سوچا چلو گرفتار ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن میں کھڑے ہو کر نہیں کھاؤں گا. اللہ کی قسم میں نے وہاں سے چائے لی، پتہ نہیں ساتھ کچھ لیا. یہ صدر صاحب کھڑے ہیں، گورنر کھڑے ہیں، ان کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھ گیا. مجھے کسی شخص نے نہیں روکا، نہیں ٹوکا کہ آپ نے یہ صدر مملکت کا پروٹوکول خراب کیا ہے، گورنر پنجاب کا کیا ہے. اس کا ایک مثبت اثر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے کچھ عرصے کے بعد گلبرگ کے اندر ایک شیخ پورہ کے ایک نوجوان بڑے امیر ذمہ دار فیملی کے، ان کی شادی تھی. وہ آتے جاتے اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے فلاں تاریخ کو، میری درخواست ہے کہ آپ نکاح پڑھائیں. ٹھیک ہے بھائی. میں نے کہا چلا جاؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ بر وقت مجھے لے جایا جائے اور وہاں جب نکاح ختم ہو واپس مجھے پہنچایا جائے. میں انتظار نہیں کروں گا. ان کا یہ ساری شرطیں منظور ہیں. چنانچہ میں نکاح، اس وقت بہت بڑا ایک میدان تھا، بھرا ہوا تھا، سب امارات تھے. یہ نواز شریف صاحب بھی وہاں تھے، جنرل جیلانی مرحوم بھی تھے. نکاح پڑھانے کے بعد وہ دلہا اپنی جگہ چھوڑ کر فوراً میرے پاس دوڑا کہ میری ایک ریکویسٹ ہے. میں نے کہا کیا؟ جو آپ کا کام تو ہو گیا، کہنے لگے میری ریکویسٹ ہے کچھ کھا کر جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. اب سب نے کھڑے ہو کر کھانا تھا، کوئی یہاں سے لے رہا ہے، کوئی وہاں سے لے رہا ہے، کوئی وہاں سے لے رہا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑوں کے دل میں خدا اہمیت ڈال دیتا ہے. میں نے دیکھا کہ جنرل جیلانی کرسی لے کر میرے لیے آئے ہیں. میں تو ایک معمولی طالب علم ہوں اور وہ گورنر ہے اور جنرل ہے، لیکن رسول اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. کہنے لگا میرے دل میں آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اس وقت نہ گورنر کی پرواہ کی نہ صدر کی پرواہ کی. یہ خیر ضمنی سی باتیں ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے ذکر کرنے کا. لیکن میں نے بات ذکر کر رہا تھا کہ جنرل جیلانی بڑے شریف انسان تھے، بہت شریف انسان تھے. کسی کو اچھا لگا یا برا لگا مجھے ایسا کوئی غرض نہیں. میں نے بڑا قریب سے ان کو دیکھا، لیکن افسوس کہ ان کے ساتھ اس طرح کے لوگ تھے نہیں، ورنہ اس ملک کا نقشہ بدل جاتا. بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی آمد، اپنی بعثت کا مقصد بیان فرمایا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں. رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں فرستادہ، بھیجا ہوا، سفیر. میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، خدا کا سفیر ہوں انسانیت کا نام. میرا کام کیا ہے، میرے پروگرام کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، عبادت پکار کے لائق نہیں. وہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مسجد شہداء والوں کو اگر سمجھ میں آئے گی تو دنیا میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن کا یہی مشن ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مشن ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مشن ہے لا الہ الا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام بیان کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، مدح و تعریف بیان کرنا، نعتیں پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، آپ کا پروگرام ہے، آپ کے بعثت کا جو مقصد ہے، اس کو نہیں بیان کیا گیا. پورے ملک کے اندر کہیں ہوا، سرکاری یا غیر سرکاری طرف کچھ بھی نہیں ہوا. اب تو اس حد تک بے شرمی بڑھ گئی ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کو میک اپ کرا کے بٹھایا گیا کہ یہ حور ہے. پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ؟ اب تو سوشل میڈیا نے سب کچھ بتا دیا. اس سے زیادہ شرمناک بات اس ملت اسلامی کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کی محبت کے نام پر اتنی بڑی بے حیائی کا مظاہرہ کیا گیا. خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرے. بس یہ دعا کریں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. ہمارے گناہوں کی شامت سے یہ سب کچھ ہے. میں اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آپ کا سامنے بات رکھا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا. یہ اعلان رسول اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم کے اندر. میں خدا کا بھیجا ہوں تم سب کی طرف. میرا کام کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت اور پکار کے لائق نہیں ہے.
یعنی میرا مشن خدا کی توحید کو بیان کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر ایسا گزرا ہے جس سے خدا کی توحید کا پیغام نہ سنایا ہو؟ پتہ ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہر نبی نے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، میں نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے اور ان کا یہ پیغام تھا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں اللہ ہی کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شرک کو چھوڑو۔ جی میں اپنے سے گھڑ کر بات نہیں بھی نا قرآن میں، اس لیے آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کیا کرتا ہوں قرآن کریم کی تلاوت کریں لیکن اس کا ترجمہ میں دیکھیں۔ موت ہمارے تعاقب میں ہے، مجھے پسند ہو یا نہ ہو موت آئے گی، اور یہ بات آج میں ذکر کر رہا ہوں، موت کی بڑی سختیاں ہیں، میٹھی چیز نہیں ہے یہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو حضور بار بار فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، یقین جانو موت کی بڑی سختیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ راحت والی موت دنیا میں کسی کو نہیں آئی ہوگی، لیکن حضور نے اس موقع پر فرما دیا کہ آگاہ رہو موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت آئے گی، نہیں چھوڑے گی کسی کو۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، دنیا کے اندر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہاں موجود ہوتے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ جو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو واپس بلائے گا، جو آیا وہ جانے ہی کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں، رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اس کا اعلان ہے کل من علیہا فان، جو اس دھرتی پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ کتنے ہی انسان اس دنیا میں آئے چلے گئے، کچھ خوش نصیب تھے ان کا نام زندہ ہیں، اور ان گنت وہ ہیں جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس لیے میں دوستو عرض کرتا ہوں، کاروبار کرنے والوں سے بھی، ملازمت کرنے والوں سے عرض کرتا ہوں کہ 24 گھنٹوں کی زندگی کے اندر خدا کی کتاب کو کچھ ٹائم دیں۔ میرا رب ضرور پوچھے گا میں نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی تھی، آخری پیغمبر جو بھیجے ان کے ساتھ کتاب بھیجی تھی، اس کتاب کے ساتھ تمہارا کیا سلوک رہا؟ تو سلوک صحیح ہوگا تو جواب دینے کے قابل ہوں گے، نہیں ہوگا تو پھر خود سوچ لیں۔ قرآن کے ساتھ تعلق صحیح ہوگا تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، پھر ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، نبی کے نام پر، ولی کے نام پر ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا، جو قرآن بتائے گا ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ آج ہماری بد نصیبیوں کا سبب یہ ہے، قرآن سے ہم کٹے ہوئے ہیں، پیغمبر کی تعلیم سے کٹے ہوئے ہیں، احادیث مبارکہ کا پڑھنا دیکھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کو بھی نہیں دیکھتے۔ آپ اپنے حلقوں کے اندر تھوڑا سا کوشش کر لیا کریں، ایک دوسرے سے پوچھ لیا کریں میرے بھائی تو نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ ذرا تھوڑا سا مجھے سناؤ تو صحیح۔ اگر خوش قسمت انسان سنا بھی دے تو پھر اسے پوچھیں کہ تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر کے سنائیں۔ بڑا ہی خوش نصیب ہوگا جو صحیح الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اس کے معنی مطلب کو بیان کرے گا، بڑا ہی خوش نصیب ہوگا۔ ورنہ ہماری اکثریت کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کمانے کے لیے، اچھا کھانے اور اچھا پہننے اور اچھی جگہ رہنے کے لیے بس، اور ہماری زندگی کوئی مقصد نہیں۔
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا یہی مقصد سمجھا تھا؟ صحابہ اکرام، بڑے بڑے دولت مند صحابہ اکرام، چلو حضور کو ایک سائڈ پر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت نہیں تھی، اس میں حکمت تھی خدا کی۔ کیا عبد الرحمن بن عوف دولت مند نہیں تھے؟ کوئی بنگلہ ان کا، کسی کتاب میں ان کے بنگلے کا تذکرہ، ان کی کسی کوٹھی کا تذکرہ؟ سیدنا عثمان ذی النورین امیر نہیں تھے؟ ان کے کسی بنگلے کا تذکرہ، ان کی وفات کے بعد ان کا بنگلہ کسی اور کے استعمال میں آیا ہو؟ زمینوں کے مربع انہوں نے چھوڑے ہوں؟ ایک کنواں جو یہودی سے انہوں نے خرید کر مسلمان پر وقف کیا تھا، آج بھی وہ کنواں، اس کا پانی وقف ہے۔ اور سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو بھی جگہ تھی، اس کا جو بھی اثاثے ہیں، وہ ان کے نام پر ایک بینک، باقاعدہ بینک اکاؤنٹ کھلا ہے۔ 1500 سال سے دنیا کا خوش نصیب ترین انسانوں کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہے، اور خدا کی غریب مخلوق جو اسے مستفید ہو رہی ہے، لیکن کوئی بنگلہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ میری بات کو توہین نہ سمجھنا میرے دوستوں، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہی بات میرے لیے بھی ہے اور یہی بات آپ کے لیے بھی۔ خدا کے سامنے ہم نے جانا ہے، موت ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ خدا سے ہم درخواست بھی اگر کریں گے تو واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ شہادت کے رتبے پر فائز ہو کر جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ ہم اور قربانیاں دیں تیرے نام پر، تاکہ یہاں کے جو مزے ہیں انسان ڈبل ہو جائیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ مزے لیتے جاؤ، لیکن واپس بھیجنے کا میرا کوئی قانون بھی نہیں۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ادنا سا، لیکن اللہ کا قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن نے یہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مشن کیا تھا۔ اگر میں زندہ رہا، خدا آپ کو بھی سلامت رکھے، تو پھر لا الہ الا اللہ کی بات ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کتاب ہے سجدہ سہو کے مسائل بما مسائل سجدہ تلاوت و سجدہ شکر۔ یہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، ان کا جمع کردہ مضامین ہے۔ کتاب تو چھوٹی سی ہے لیکن مضامین بہت اعلیٰ ہیں۔